غموں سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ وہ غم کب آتا ہے انسان کے اندر، کوئی بتائے گا غم کب لگتا ہے؟ انسان غمگین کیوں ہوتا ہے؟ اور آپ اگر کسی بات پر آپ کو کوئی غم لگا ہو تو آپ دیکھیں، سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں لگا ہے مجھے غم؟ جب کوئی ہماری پیاری چیز چھن جاتی ہے یا چھننے کا ہمارے خوف لگا ہوتا ہے، یا پھر کوئی مرضی کے خلاف چیز ہو جاتی ہے نا ایسے، اس میں غصہ بھی آتا ہے جب مرضی کے خلاف کوئی کرے۔ آپ کسی کو کوئی کام کر رہے ہیں وہ آگے مان ہی نہیں رہا، آپ کو غصہ آئے گا نا؟ تو اسی طرح آپ کا پین کھو گیا، کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے اچھا خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا۔ آپ کے بیگ میں جو پیسے تھے وہ کسی نے نکال لی، آپ نے اتنا سنبھال سنبھال کے رکھا، پھر بھی جیب کاٹ گئی، ہوتا ہے نا ایسے؟ تو آپ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، یہ اس کی قسمت کے پیسے تھے، کہتے ہیں ایسے؟ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ غم لگ جاتا ہے نا، دل سے بات جاتی نہیں، ہائے میں نے اتنی مشکلوں سے اکٹھے کیے تھے، میری سارے مہینے کی تنخواہ تھی، یہ تو میرے ابا نے مجھے دیے تھے، یہ تو ایسے تھا، یہ تو ویسے تھا، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، سو رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، اور دھیان کدھر لگا ہوا ہے؟ پیسوں پہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب جس شخص کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا نا، وہ اتنی جلدی اس سے باہر نکل آئے گا۔ وہ کیا سوچے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ کیا وعدہ ہے اس دعا، غم کے موقع پر یہ پڑھنے والے سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ اللہ اس کے غم کو کس میں بدل دے گا؟ خوشی میں بدل دے گا۔ ہم پڑھتے ہیں غم کے وقت؟ نہیں پڑھتے، ہمیں بھول ہی ہو گئی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے یہ دعا پڑھی مجھے اتنی اچھی لگی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اس وقت فوٹو کاپیر کم ہی ہوتے تھے، اور بہت شروع کی بات ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کو لگا لیا سامنے کہ میں نے تو اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم غمگین ہو جاتے ہیں نا۔ میں نے کہا اچھا اس سے غم دور ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے جن جن لوگوں کو کوئی غم لگا ہوا ہے، کوئی فکر لگی ہوئی ہے، کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، تو یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا، اور کیا پڑھیں گے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ یہ پیسے تھے پالنے والے یا رب ہے پالنے والا؟ کوئی انسان بے وفائی کرتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا، کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ کے تو باہر چلے جاتے ہیں کمائی کرنے، پھر وہیں کمائی کر کے وہیں شادی کر لیتے ہیں، وہیں رہنے لگ جاتے ہیں، واپس ہی نہیں آتے۔ عجیب عجیب غم کی داستانیں ہیں لوگوں کی۔ کسی کا بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، کئی طرح کے غم ہیں، کسی کا بزنس چلا جاتا ہے۔ اب جس کے اندر ایمان ہوگا نا، وہ فوراً اللہ پہ توکل کرے گا، وہ اللہ کو تھام لے گا، وہ دعائیں پڑھے گا، وہ کہے گا اللہ میرا رب، لوگ چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ میرا رب، اللہ تو ہے نا، وہ میرا ساتھ دے گا، میں اکیلی نہیں ہوں، لا تحزن
اپنے آپ کو کہا کرے لا تحزن ان اللہ معنا. کسی بھی قسم کا غم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابوبکر کو یہ بات فرمائی تھی نا جب غار میں تھے کہ تو فکر نہیں کرو، یہ جو مشرک پہنچے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں دشمن، سر پہ کھڑا دشمن، اور آپ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ساتھ ہے ہمارے، غم کی کوئی ضرورت ہی نہیں. لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کس بات کا غم کرنا. اگر لوگ چلے گئے ہیں تو یہ دنیا بھی ساری چلی جائے گی سب، اور اگر دنیا نہیں بھی گئی تو میں نے تو دنیا سے چلی جاؤں. تو پھر کیا دعا پڑھے؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اللہ چیز گئی ہے، ایمان نہ جائے. پیسے چوری ہو گئے ہیں، ایمان نہ جائے. ایمان کیسے چلا جاتا ہے؟ ہم فوراً سوچتے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے لگتا ہے اسی نے چرائے، حالانکہ اس بیچاری نے نہیں چرائے. تو آپ نے یہ جو بدگمانی کی بغیر کسی تحقیق کے، آپ نے اس کو چور بنا دیا اور دوسروں کو بھی بتا دیا. آپ کے ایمان میں کمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سارے گناہ ایمان میں کمی کرتے ہیں. اچھا پھر آپ چل پڑے نجومی کے پاس. کوئی آتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں آؤ میں تمہارے فلاں بابے کے پاس لے جاؤں، وہ ایک عمل کرے گا تمہارے پیسے واپس آ جائیں گے. وہ تمہیں بتائے گا کہ کون چور ہے. وہ کہتا ہے وہ تمہارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے، وہ تمہاری اپنی رشتہ دار ہے. تو آپ کہتے ہیں کون میرے گھر کے قریب ہے اور کون میری رشتہ دار. آپ خواہ خواہ اس پہ تہمت لگا دیتے ہیں. تو کسی پہ تہمت لگانے سے ایمان جاتا ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، رنج و غم کی دعائیں پڑھنی ہے، اللہ کو رب رازق سمجھنا ہے، لوگوں کو نہیں. ایمان لا یرتد، اللہ میرا ایمان نہ جائے، میں تجھ پہ توکل کرتی ہوں، تجھے ہی سب کچھ مانتی ہوں، تو ہی میرا ہے، مجھے اپنا بنا لے اور میرے دل سے اس بات کا غم ہی نکال دے. کیونکہ غم انسان کو کھا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو کھانے نہیں دینا کسی چیز کو، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہ کے کوئی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ ہم کل ہمیشہ کی زندگی اچھی گزاریں. ورنہ غم میں تو نہ نمازیں صحیح ہوں گی، نہ کوئی اور اچھے کام ہو سکیں گے.